ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حاضرین جمعہ، عزیز ماں اور بہنوں، خطبہ مستونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک مشہور آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ویسے ہی جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا. کیوں فرض کیا گیا تم سے پہلے کے لوگوں پر، اور کیوں فرض کیا جا رہا ہے تم پر؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. محترم حاضرین، شعبان المعظم کا مہینہ اپنے اختتام کو ہے اور رمضان کی آمد ہے. 1 سے 2 روز کا وقفہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں شامل ہوگا. ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہوں گے. رمضان کا مہینہ فی نفسہ ہی نیکیوں کا موسم ہے، عبادات کا موسم ہے. اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری عبادات کو جمع کر دیا، بہت ساری عبادات کا خصوصی حکم دیا، ہر عبادت کی اپنی ایک الگ فضیلت بیان کی، تاکہ اس نیکیوں کے موسم میں اللہ رب العالمین کی طرف سے لوگوں کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے، لوگوں کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے. بے شمار انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ رمضان کا جو اصل مقصد ہے، روزوں کی فرضیت کا جو اصل مقصد ہے، وہ لوگ آسانی سے حاصل کر سکے، آسانی سے اس کو پا سکے. اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو دوسرے مہینوں کی بنسبت بہت ساری خصوصیات سے، بہت ساری فضیلتوں سے نوازا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر کچھ ایسے خاص اعمال مشروع کیے ہیں جو عام مہینوں میں، عام دنوں میں نہیں ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگوں کے بارے میں ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ 2 ایسے اشخاص، 2 ایسے مسلمان جو ایک ساتھ اسلام لائے، ایک ساتھ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام قبول کیا. اور ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو عبادات میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا تھا، جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا، بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا. اللہ رب العالمین نے اسے شہادت کی موت نصیب فرمائی. اس کی بنسبت دوسرا شخص جو کم عبادت گزار تھا. کم عبادت گزار کا مطلب یہ نہیں کہ عبادتوں میں کوتاہی اور غفلت برتنے والا، بلکہ کم عبادت گزار کا مطلب یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کرنے والا، اور پہلے شخص کی بنسبت نوافل کا کم اہتمام کرنے والا. اور زیادہ عبادت گزار کا مطلب یہ کہ فرائض کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کا کثرت سے اہتمام کرنے والا. اور یہ جو دوسرا شخص تھا جو کم عبادت گزار تھا، اسے عام موت اللہ رب العالمین نے دی. تو یہ دوسرا شخص پہلے شخص سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا. تو صحابہ کرام کو اس معاملے پر بڑی حیرت ہوئی کہ ایک شخص زیادہ عبادت کرنے والا ہے،
زیادہ نیکیاں کرنے والا ہے اور شہادت کی موت نصیب ہوئی، لیکن وہ بعد میں جنت میں داخل ہوا۔ اور یہ جو دوسرا شخص ہے کم عبادت کرنے والا ہے لیکن پہلے جنت میں داخل ہوا۔ تو صحابہ کرام نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سوال کو رکھنا، اپنی حیرت کا اظہار کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو دوسرا شخص ہے کیا اس نے پہلے شخص کے بعد 1 سال مزید زندہ نہیں رہا؟ تو صحابہ کرام نے بتلایا کہ ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ 1 سال کے بعد فوت ہوا، اور اس 1 سال میں اس نے رمضان کا مہینہ پایا۔ تو رمضان کا مہینہ پا کر اس نے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کی، جس کے نتیجے میں یہ شہادت کے موت پانے والے کے بنسبت پہلے جنت میں داخل ہوا۔ یہ حدیث بتاتی ہے، یہ واقعہ بتاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام اور اکرام ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں عبادت کی توفیق بھی دی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں نہیں ہوں گے، یا اب بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کا مہینہ نصیب نہ ہو۔ 1-2 روز کے وقفے میں بہت سارے لوگ اس دنیا کو رخصت کر جائیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، انہیں رمضان کا مہینہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین ہمیں اپنے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ عطا فرماتا ہے تو رمضان کی خصوصیات، رمضان کی فضیلتوں اور رمضان کے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے دیگر مہینوں کی بنسبت جن خصوصیات سے نوازا ہے اس میں سے ایک بہت بڑی خاصیت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کا نزول اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کو اپنی رحمت قرار دیا، قرآن کے نزول کو اپنا فضل و کرم قرار دیا، قرآن کے نزول کو مومنوں کے لیے باعث خوشی اور باعث فرحت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور اس سے پہلی کی آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ لوگوں تحقیق کی تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، جو موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آئی ہے، اور وہدی وشفاء ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ قرآن، یہ نزول وحی، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا ذریعہ ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیکن انہی دلوں کو، انہی سینوں کو ہدایت ملے گی، انہی سینوں کو اور انہی دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا اور باعث علاج ہے جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت کا مجموعہ تمہاری طرف بھیجا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے، وبرحمتہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو مومنوں کے چاہیے کہ فبذلک فلیفرحوا، اس نزول قرآن کو لے کر خوب خوشی کا اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت انہیں ملی ہے، اور یہ عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے رمضان المبارک میں نازل کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ ایک خوشی کا احساس دلانے کے لیے آ رہا ہے، ایک نعمت کی قدردانی کا احساس پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کا قرآن۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ حکمت سے تعبیر کیا، فرمایا کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے حکمت سے مالا مال کر دیتا ہے، حکمت سے نواز دیتا ہے، حکمت کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمۃ، اور جس کو حکمت کی نعمت دے دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو تحقیق کی اس کو خیر کثیر دے دیا گیا۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی فرماتے ہیں کہ یہاں پر حکمت سے مراد قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو یہ کتاب عطا فرما دے، حفظ کرنے کی توفیق دے دے، پڑھنے کی توفیق دے، اس کو صحابہ کرام کے منہج کے مطابق سمجھنے کی توفیق دے، اس کی صحیح تفسیر اور صحیح معنی اور مطلب
کہ علم کے حصول کی توفیق دے تو گویا کہ اس کو حکمت مل گئی۔ اس کتاب کے اندر جو حلال باتیں ہیں اسے اختیار کرنے کی توفیق دے، اس کے اندر جو حرام باتیں ہیں، حرام احکامات ہیں، جو ممنوع چیزیں ہیں، اس سے رک جانے کی توفیق دے تو اس کو حکمت مل گئی۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر حکمت سے مراد قرآن کریم کا تفصیلی علم ہے، ناسخ اور منسوخ کا علم ہے، قرآن کریم کی آیات کا گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرنا، قرآن کریم کی آیات کا صحیح تفسیر اور صحیح توضیح کے ساتھ علم حاصل کرنا، یہ حکمت بتایا گیا۔ اور اس حکمت کا مل جانا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو حکمت دے دی گئی فقط اوتیا خیرن کثیرا، اس کو خیر کثیر دے دیا گیا، یعنی نیکیوں کا وہ مجموعہ دے دیا گیا، نیکیوں کا وہ خزانہ دے دیا گیا، نیکیوں کا وہ منبع اور سرچشمہ دے دیا گیا کہ اس کتاب کے ذریعے سے، اس کتاب کے علم کے ذریعے سے، اس کتاب کا عمل کرنے کی توفیق کے ذریعے سے اس کو بہت ساری خیر اور بھلائیاں حاصل ہو گئی، دنیا اور آخرت کی بہت ساری نعمتیں حاصل ہو گئی، نیکیوں کا توفیق مل جانا، برائی سے بچنے کی توفیق کا مل جانا، اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق کا مل جانا، قرآن کریم کی آیتوں کا علم حاصل کرنے کی توفیق کا مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی کو حاصل کرنے اور بہت سارے خیر اور بھلائی کو پانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والوں کو سب سے بہترین لوگ قرار دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا نزول اس مہینے میں ہوا اور رمضان کا مہینہ ہمیں خیر کثیر دینے کے لیے آیا ہے، قرآن سے جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عام دنوں میں کثرت سے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام اور زیادہ ہو جاتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص قرآن سنانے کے، جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور خاص قرآن سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے دیگر مہینوں کی بنسبت اس اعتبار سے فضیلت اور فوقیت عطا کی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، جو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس رحمت اور اس فضل و کرم کے ملنے پر مومنوں کو اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان کے مہینے میں قرآن سے اپنے تعلق کو، اپنے معاملات کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ یہ خیر کثیر کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا مقصد بتلایا کہ تقوی حاصل ہو جائے، تاکہ تمہارے دلوں میں نیکی کا وہ شوق اور نیکی سے وہ محبت پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید میں نیکیاں کرو اور گناہ سے بچو، اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچو، اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچو، اللہ کی سزا کے خوف اور اس کے ڈر سے گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ تو یہ روزے کا اصل مقصد ہے، سب سے بنیادی مقصد ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی پیدا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس تقوی کے حصول کے لیے، اس مقصد کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں کیسے کیسے انتظامات کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک ندا دینے والا، ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، کیا کہتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، کہ اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ۔ فرشتہ نیکوکاروں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، محسنین کے حوصلے کو بڑھا رہا ہے، انہیں ہمت دلاتا ہے، انہیں اور زیادہ نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، انہیں اور زیادہ نیکی کا شوق پیدا کرتا ہے کہ تم نے جو نیکیاں کی تو وہ کی، لیکن اور زیادہ نیکیاں کرو اور نیکی کے معاملے میں آگے بڑھو۔ تم آس پاس تو دیکھو کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو تم سے زیادہ نیکیاں کر رہے ہیں، لہذا ان کا زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو کرنا تمہیں حوصلہ دیتا ہے، تمہیں ہمت دلاتا ہے کہ تم ان سے زیادہ نیکیاں کرو۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، یہ متقین کی پہچان ہے کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی اس جنت کی طرف دوڑو جو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟
جو نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں، جو نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، زبان سے نیکی کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے نیکی کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے نیکی کرتے ہیں، اپنے کانوں کو نیک کاموں میں استعمال کرتے ہیں، اپنے اعضاء و جواروں کو بھلائی اور خیر کے کاموں میں لگائے رکھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں مال دیا ہے تو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، علم دیا ہے تو علم کے ذریعے سے لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی عہدہ اور منصب دیا ہے تو اس عہدے اور منصب کا خیر اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، اور لوگوں کو مسلسل نیکی کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بھی سماجی اور معاشرتی سطح پر رکھا ہے تو اسے چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں نیکی سے فائدہ اٹھائے، فرشتے کی پکار پر لبیک کہے۔ فرشتہ آپ کے حوصلوں کو بڑھاتا ہے، آپ اپنے حوصلوں کو اور بڑھائیے، اس کی پکار پر لبیک کہیے اور نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بنیے۔ اور دوسری طرف وہی فرشتہ یہ بھی آواز جگاتا ہے کہ وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْصِرْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، کہ اے برائی کے کرنے والے رک جا، اب برائی نہ کر، گناہ نہ کر، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، روزے کی حالت میں گناہ نہ کر، روزے داروں کے درمیان رہ کر گناہ نہ کر، نیکیوں کے موسم میں گناہ نہ کر۔ یہ فرشتے کی پکار ہوتی ہے، یہ اس کا پیغام ہوتا ہے کہ عام دنوں میں بہت گناہ کر لیے، بہت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب ہو گیا، لیکن رمضان کا مہینہ آیا ہے تو توبہ استغفار کے پیغام کو لے کر آیا ہے، رمضان کا مہینہ نیکی کرنے کے پیغام کو لے کر آیا ہے، رمضان کا مہینہ گناہوں سے باز آ جانے کے پیغام کو لے کر آیا ہے۔ لہذا رمضان کا مہینہ آنے کے بعد اپنے گناہ کو ترک کر دو، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے گناہ سے باز آ جاؤ۔ یہ فرشتہ آواز عام دنوں میں یہ آواز نہیں لگاتا، دیگر مہینوں میں یہ فرشتہ نیکی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، صرف رمضان کے مہینے میں کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے، گناہ سے بچنا آسان ہو جائے، اور رمضان کے روزوں کی فرضیت کا جو اصل مقصد ہے تقویٰ، پرہیزگاری، وہ حقیقی معنوں میں ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ تو یہ رمضان کی دوسری خصوصیت جو اس پیغام کے ساتھ بیان کی گئی کہ رمضان کے مہینے میں ہم نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں، گناہ کے جتنے بھی مواقع ہیں وہ اپنی زندگی سے نکال کر باہر کرے، اور یہ نیکی کا کرنا اور یہ گناہوں سے بچنا صرف رمضان کی حد تک محدود نہ رہے، یہ مشاقی ہے، یہ پریکٹس ہے، یہ عادت کو بدلنا ہے، یہ اپنی زندگی کے شب و روز اور اپنے زندگی کے معمولات کو تبدیل کرنا ہے کہ ہم جہاں عام دنوں میں بہت زیادہ گناہ کی طرف بڑھے ہوئے رہتے ہیں، تو رمضان کا مہینہ یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ اب گناہ کے معاملے میں حصہ نہ لو، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، خود بھی گناہ سے بچو، دوسروں کو بھی گناہ سے بچاؤ، خود بھی نیکی کرو اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف دعوت دینے والے بن جاؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے تاکہ ہم نیکی میں آسانی ہو جائے، ہمارے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے۔ تیسرا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا۔ یہ کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ پیغام دیتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو جہنم کے سب دروازے بند کر دیے گئے، تو یہ بتاتا ہے کہ اب جہنم کا دروازہ بند ہو گیا۔ جیسے دنیا میں اگر کوئی خطرناک چیز ہوتی ہے، کوئی نقصان دہ چیز ہوتی ہے، کوئی نقصان دہ جگہ ہوتی ہے، تو وہاں پر ایک بورڈ اور ایک اعلان لگا دیا جاتا ہے کہ اس دروازے کو کھولنا منع ہے، اس جگہ پر جانا ممنوع ہے۔ کیوں؟ لوگ اس کے نقصان سے بچ جائیں، لوگ اس کے خطرناکی سے بچ جائیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہے، ایک پیغام ہے کہ جہنم کے سب دروازے بند کر دیے گئے، اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے۔ لہذا یہ تمہیں درس دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے رمضان کا مہینہ، اور جہنم کے دروازوں کا بند کر دیا جانا تمہیں یہ سبق دیتا ہے، یہ نصیحت کرتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لو۔ اگر تم گناہ کی کثرت میں تھے، گناہوں کے دلدل میں تھے، تو رمضان کا مہینہ آیا، خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تاکہ جہنم کو جو دروازہ بند ہوا ہے وہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، تو جنت کے دروازوں کا کھولا رکھا جانا، کھول دیا جانا یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آیا، تمہارے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے،
اب تم چاہو تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے داخل ہو جاؤ، باب الصلاۃ سے داخل ہونا ہے تو نمازوں کی پابندی کرو اور جنت کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، روزے رکھو تاکہ تمہارے لیے باب الریان سے داخلہ آسان ہو جائے، اور اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرو تاکہ رمضان کے مہینے میں تم جنت میں آسانی سے پہنچ جاؤ۔ تو جہنم کے دروازوں کا بند کر دیا جانا یہ پیغام دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لو، جہنم سے خلاصی ہو جائے، جہنم سے چھٹکارا مل جائے، اور جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا یہ پیغام دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لو، تمہارے لیے جنت کا داخلہ آسان ہو جائے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں ایک اور انتظام ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے اور گناہ سے بچنا آسان ہو جائے۔ ایک بہت بڑا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرکت شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، سفرت الشیاطین، کہ تمام شرکت شیاطین کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا۔ شیطان کون ہے؟ انسان کا ازلی دشمن، عدو مبین، تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور یہ شیطان مسلسل اپنے وعدے کی تکمیل میں لگا ہوا ہے، لوگوں کو گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، گناہ کو خوبصورت بناتا ہے، گناہ کو لذیذ اور حسین و جمیل بناتا ہے تاکہ انسان اس گناہ کو اختیار کر لے، اور جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہوا چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے کہ انی بری من کا انی اخاف اللہ، کہ میں تجھ سے بری ہوں، میں نے تمہیں گناہ کی طرف دعوت دی لیکن میں نے تمہیں گناہ میں مبتلا نہیں کیا، میں نے صرف گناہ کو بتا دیا، تم گناہ کی طرف لپک گئے، یہ تمہاری غلطی، اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ اور یہ چیز تو کل قیامت کے دن شیطان جہنمیوں کے سامنے بیان بھی کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کے اس قول کو، شیطان کے اس خطاب کو نقل کیا جو وہ جہنمیوں کے سامنے بیان کرے گا، کہے گا کہ وقال الشیطان لما قضی الامر، کہ جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، تو جہنمیوں کے سامنے یہ شیطان آئے گا اور کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیکی کے بدلے میں جنت کا وعدہ کیا تھا، وہ سچا وعدہ تھا، اور ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں۔ کیا معلوم ہوا کہ وعدہ کر کے خلاف ورزی کرنا، وعدہ خلافی کرنا شیطان کی صفت ہے، شیطان کے ماننے والوں کا طریقہ ہے، منافقین کی پہچان ہے۔ تو وہ شیطان کھلم کھلا اعلان کرے گا کہ ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں، میں وعدہ خلافی کرتا ہوں۔ ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، اور میرے لیے کوئی زور زبردستی والا معاملہ نہیں تھا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میں نے تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی کہ میں نے تمہارے ہاتھ پکڑ کر تمہیں گناہ کے مقام پر لے گیا، میں تمہیں خود گناہ میں مبتلا کیا یا گناہ کے کاموں میں تمہیں مصروف کر دیا، ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ کیا تھا کہ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، ہاں معاملہ اتنا تھا کہ میں نے تمہارے سامنے گناہ کو بتایا، گناہ کو خوبصورت کر دیا، گناہ کو مزین کر دیا، فاستجبتم لی، تو تم نے میرا کہنا مان لیا، میری بات کو مان لیا، لیکن میں نے تمہیں گناہ میں مبتلا کرنے کے سلسلے میں کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی، بلکہ تم گناہ میں مبتلا ہوئے، سارا قصور، ساری غلطی تمہاری خود کی ہے۔ یہ شیطان کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم 13 پارے میں نقل کیا، اور پھر اس کے بعد وہ شیطان مزید کہے گا کہ فاستجبتم لی ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں نہ تم کو جہنم سے نجات دلا سکتا ہوں نہ تم مجھے جہنم سے نجات دلا سکتے ہو، لہذا مجھے لعنت ملامت مت کرو، اپنے آپ کو لعنت ملامت کرو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو، اپنے آپ کو کوسو، اپنے آپ پر افسوس کرو کہ تم گناہ کو انجام کیوں دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان صرف گناہ کو مزین بنا دیتا ہے اور انسان کے دل میں گناہ کی لذت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اب انسان کا کام ہے، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم گناہ کی خطرناکی کو اور اس کے نقصان کو سمجھیں اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ یہ تو عام دنوں میں ہوتا رہتا ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آیا تو یہ شیطان کو جکڑ دیا گیا،
اب وہ انسانوں کو بہکائے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتظام کیا, ہمارے دشمن کو بند کر دیا, ہمارے دشمن کو قید کر دیا, تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے, اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کے لیے نیک کام کرنا آسان ہو جائے, نیک کام کرنے میں کسی طرح کی سستی اور غفلت نہ رہے, نیک کام کرنے کے سلسلے میں لاپرواہی نہ رہے, اور گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے, تاکہ یہ انسان کا جو اصلی دشمن ہے, یہ انسان کا جو کھلم کھلا دشمن ہے, وہ انسانوں کو گمراہ نہ کر سکے. جس طریقے سے عام دنوں میں گمراہ کرتا ہے, تو رمضان کے مہینے میں یہ سارا کا سارا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے ہوا کہ ہم نیکی میں آگے بڑھنے والے بن جائیں, گناہ کے معاملے سے پیچھے ہٹ جانے والے بن جائیں. اور رمضان کے روزوں کی جو فرضیت کا اصل مقصد ہے تقویٰ, اللہ کا خوف, اللہ کی محبت میں نیکی کرنا, اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑنا, یہ ہمارے دلوں میں حقیقی معنوں میں جذبہ پیدا ہو جائے. تو رمضان کی طرف, رمضان کے مہینے میں یہ انتظام ہو رہا ہے, اتنے سارے انتظامات ہیں کہ ایک فرشتہ حوصلہ افزائی کر رہا ہے نیکی کرنے والوں کی, ایک فرشتہ حوصلہ شکنی کر رہا ہے برائی کرنے والوں کی. جنت کے دروازے کھول دیے گئے, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے, شرکش شیاطین کو جکڑ دیا گیا, اور اس کے باوجود اگر ہم رمضان کے مہینے میں نیکی کی عادت نہ بنائیں, گناہ سے بچنا نہ سیکھ پائیں, اور رمضان کے گزر جانے کے بعد اگر ہم اپنی سابقہ زندگی پر واپس آ جاتے ہیں, تو گویا کہ ہم نے رمضان کے مقصد کو نہ سمجھا, نہ اس کے مقصد کو پانے کے لیے سنجیدگی دکھائی. ابھی رمضان کا مہینہ آیا نہیں ہے. رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر, جسمانی طور پر, نفسیاتی طور پر اس طرح سے تیار کر لیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ان پیغامات کے ساتھ آ رہا ہے, ان نصیحتوں کے ساتھ آ رہا ہے, اور یہ خوشخبری لے کر آ رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. تو رمضان کے مہینے میں ہم اپنا تعلق اور اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کر لیں گے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوب فائدہ اٹھائیں گے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خوب فائدہ اٹھائیں گے, روزہ رکھیں گے, روزے کی حالت میں خوب نیکیاں کریں گے, گناہوں سے بہت زیادہ بچیں گے, تاکہ حقیقی معنوں میں دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری یہ بھی ہوتی ہے کہ روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے, آزادی عطا کرتا ہے. یہ کیا پیغام دیتا ہے کہ دیکھو روزانہ اللہ تعالیٰ جہنم سے ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو آزاد کر رہا ہے. چاہو تو اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کر لو جن کو جہنم سے آزادی مل رہی ہے, جن کو جہنم سے خلاصی مل رہی ہے, جو جہنم سے چھٹکارا پا رہے ہیں, ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کر لو. کیسے شامل کرنا ہے؟ یہی نیکیاں کر کے اور گناہوں سے بچ کے. رمضان کے مہینے کا ایک بہت بڑا مقصد, ایک بہت بڑا پیغام, رمضان کے مہینے میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر رسول پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا, 3 مرتبہ آمین کہا. اور جب صحابہ کرام نے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس میں سے ایک مرتبہ میں نے جو آمین کہا وہ اس لیے کہا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, وہ ناکام و نامراد ہو, وہ خائب و خاسر ہو. تو کون شخص جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے, اپنے آپ کو جہنم کا مستحق نہ بنا لے, اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کر لے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو میں نے آمین کہا. بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام دے رہے ہیں اور آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. یہ حدیث کا بنیادی مقصد بیان کرنے کا مطلب یہ ہے اور اس کا پیغام یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ ہم چاہے جتنے زیادہ گنہگار ہوں, ہم نیکی کے راستے سے چاہے جتنا زیادہ بھٹکے ہوئے ہو, ہم گناہوں کے چاہے جتنے زیادہ دلدل میں پھنس چکے ہو, ہمارا شب و روز, ہماری خلوتیں, ہماری مجلسیں, ہماری جلوتیں, غرض یہ کہ ہماری تنہائیاں اور ہماری مجلسیں گناہوں سے آلودہ ہو, گناہوں سے بری ہوئی ہو, ہمارا دامن ہر طرح کے گناہ سے آلودہ ہو چکا ہو,
اس کے باوجود رمضان کا مہینہ ہمیں مایوسی نہیں دلاتا، رمضان کا مہینہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے، رمضان کا مہینہ ہمیں ہمت دلاتا ہے کہ دیکھو تمہارے گناہوں کی کثرت چاہے جتنی زیادہ ہو، تم نے چاہے جتنے زیادہ گناہ کیو، رمضان کا مہینہ تمہارے گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہے، رمضان کے مہینے کے لمحات تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہے۔ اگر چاہو تو اللہ کے سامنے خوب استغفار کرو، خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کرو، اپنے ایک ایک غلطی کو یاد کرو، ایک ایک خطاؤں کو یاد کرو، ہر گناہ پر ندامت کا اظہار کرو، ہر خطا پر ندامت کا اظہار کرو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ رمضان کا مہینہ تمہاری زندگی میں آیا ہے، پیغام لے کر آیا ہے کہ تمہارے گناہ چاہے جتنے زیادہ ہو رمضان کے مہینے میں ضرور بھی ضرور بخش دیے جائیں گے۔ تو رمضان کے مہینے کے ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا جائزہ لیں، ہم نے جتنے گناہ کیے ان گناہوں کو یاد کریں اور یہ عزم و تہیہ کریں، یہ ارادہ کریں، یہ پختہ ارادہ کریں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ہم ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش کروا لیں گے، تمام گناہوں سے معافی کروا لیں گے اور آئندہ گناہ سے رکے رہیں گے، گناہ کے مقامات سے دور رہیں گے، گناہ کے راستے سے دور رہیں گے، تاکہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس حالت میں ہمارا خاتمہ ہو کہ ہمارا دامن گناہوں سے دھل چکا ہو، ہمارا دل گناہ کے دھبوں سے صاف ہو چکا ہو، ہمارے دلوں میں نیکیوں کا شوق پیدا ہو گیا ہو، ہمارے دلوں میں گناہوں کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا ہو۔ اس حالت میں ہم رمضان کا مہینہ گزاریں گے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کا ایک بہت بڑا مقصد کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہمارے کردار کی تربیت کرنے کے لیے آیا ہے، ہمارے اخلاق و کردار کو سدھارنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں بھوک پیاس کی حالت میں رہتے ہوئے جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، زبان کا غلط استعمال نہ کرنا نہ چھوڑے تو پھر فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو شخص بھوک پیاس کی حالت میں رمضان کے مہینے میں بظاہر روزہ تو رکھے ہوئے ہے، بظاہر کھانے پینے کی چیزوں سے دور ہے، لیکن زبان ہے کہ جھوٹ، غیبت، چغلی، الزام تراشی، گالی گلوچ جیسی برے گناہ اور خطرناک گناہوں سے آلودہ ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھوکا پیاسا نہ رہے، وہ کھانا پینا شروع کر دیں، اس لیے کہ انہوں نے رمضان کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ رمضان کا مقصد ہماری زبان کو صاف کرنے کے لیے آتا ہے، ہمارے اخلاق کی تربیت کرنے کے لیے آتا ہے، ہمارے کردار کو سدھارنے کے لیے آتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہم اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں، اپنی زبان سے کوئی گناہ نہ کرے، ہماری زبان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگی ہوئی ہو، ہماری زبان اللہ تعالیٰ کی ذکر سے تر رہے، ہماری زبان پر قرآن کی تلاوت ہو، ہماری زبان پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی بڑائی کے گن گاتے رہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ سکھانے کے لیے آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جہاں ہم اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں، اپنی زبان کے غلط استعمال سے بچ جائیں، لعن طعن نہ کریں، کسی کو بد دعا نہ دیں، کسی کی غیبت نہ کریں، غیبت ہو رہی ہو تو لوگوں کو منع کر دیں، انہیں خیر اور بھلائی کے بات کرنے کی توفیق ملے، اور ہم اپنی زبان سے گالی گلوچ نہ کریں، ہم اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولیں۔ تو رمضان کا مہینہ اسی طریقے سے ہمارے دیگر اعضاء اور جوارح کی بھی تربیت کے لیے آتا ہے، ہم اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کریں، گناہ کی چیزیں نہ دیکھیں، غلط چیزیں نہ دیکھیں، ہم اپنے کانوں کا صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں۔ روزے کی حالت میں ہم فحش چیزیں، میوزک، گانا اور اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے باتوں کو نہ سنیں، اپنی زبان سے ہم اپنے ہاتھ اور پیر کا صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں۔ ہاتھ ہو تو صحیح اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں مصروف ہو، پیر ہمارے قدم اٹھیں تو نیکی کے کاموں کی طرف اٹھیں۔ تو گویا کہ سر سے لے کر پیر تک ہمارے جسم کے ہر حصے کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم نے رمضان کے مہینے میں بھوکا پیاسا رہنا سیکھ لیا، اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا سیکھ لیا، لیکن زبان بے لگام ہے، ہماری آنکھیں آزاد ہیں، ہمارے کانوں کے اوپر کوئی حد بندی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ پیر آزاد ہیں، تو گویا کہ ہم نے رمضان کے حقیقی مقصد کو فوت کر دیا۔ ہم اپنے آپ کی تربیت نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہتے، تو لازمی بات یہ ہے کہ ایسی بھوک اور پیاس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا۔ بھوک اور پیاس تو ایک ظاہری بہانہ ہے،
اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے باطن اور ہمارے ظاہر کی تربیت ہو جائے، اس کی صفائی ہو جائے، اور ہمارا باطن میں جیسے نیکی کا شوق ہو، گناہوں کا خوف ہو، تو وہ باطن کا جذبہ، وہ باطن کے ارادے ہمارے کردار میں نظر آنے چاہیے کہ ہمارے اندر جو نیکی کا شوق ہے تو ہمارے کردار سے نیک کام ہونے چاہیے۔ اگر ہمارے دلوں میں گناہ کا خوف ہے تو ہم گناہ سے کاموں سے بچ کر دکھائیں کہ رمضان کے مہینے کے مقصد کو ہم نے پایا ہے اور رمضان کا مہینہ ہمیں تبدیل کر کے گیا ہے۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ اس طرح کی بہت ساری خوشخبریوں کو لے کر، اس طرح کے بہت سارے پیغامات کو لے کر آ رہا ہے۔ رمضان کے ان پیغامات کو سمجھیں اور رمضان کے ان پیغامات کو سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے اور رمضان کے مہینے کے لمحات سے، رمضان کی مبارک ساعتوں سے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں ایک اور خاصیت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ ہے لیلۃ القدر، شب قدر، یعنی آخری عشرے میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس کی عبادت یہ رمضان کے 20 دنوں میں اس قدر نیکیاں کی جائے، اس قدر گناہ سے بچا جائے کہ لیلۃ القدر پوری کی پوری رات، پوری کی پوری شب نیک کاموں میں مصروف ہو جائے، اللہ کی عبادت میں گزر جائے، تاکہ اس ایک رات کی عبادت کا جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے خیر من الف شہر کے الفاظ میں بیان کیا کہ اس ایک رات کی عبادت کا اجر و ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، تو وہ حقیقی معنوں میں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں، وہ نیکیاں باقی رہے اور ان نیکیوں کا، ان اجر و ثواب کا ہمیں کل قیامت کے دن بھی صحیح معنوں میں فائدہ حاصل ہو، اور ان نیکیوں کی وجہ سے ہم جہنم سے آزادی حاصل کر لیں، انہی نیکیوں کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہی زندگی کا اصل مقصد ہے جو رمضان ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے کے حوالے سے جو باتیں ہم نے سنی تو وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ یہ نزول قرآن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت حکمت سے اپنا رشتہ اور اپنا تعلق خوب مضبوط کرے۔ یہ رمضان کا پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے تو گویا کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیں۔ جنت کے تمام دروازے کھول دیے گئے تو گویا کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ شرکت شیاطین کو جکڑ دیا گیا تو ہم اپنے دشمن کو پہچانیں، دشمن کے ہتھ کنڈوں سے بچیں اور اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لیں۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کے ایک اور مقصد یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو فرشتوں کی ندا کے ساتھ خاص کر دیا کہ فرشتوں کی لبیک پر ہم، فرشتوں کی صدا پر، فرشتوں کی پکار پر لبیک کہنے والے بنے، نیکی میں آگے بڑھنے والے بنے، گناہ سے رک جانے والے بنے، جو متقین کی خاص پہچان ہے۔ لہذا اگر ان پیغامات کو ہم نے حقیقی معنوں میں سمجھا اور سنجیدگی کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارا تو ہم نے اگر ایک رمضان بھی صحیح طرح سے گزار لیا، ایک رمضان بھی حقیقی معنوں میں اس انداز میں گزار لیا جیسا اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ ہے، تو گویا کہ جنت میں داخلہ آسان ہو گیا، اور یہی حقیقی کامیابی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو شخص جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میں احکامات کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق دے، رمضان کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے، رمضان کے روزوں کی فرضیت کا جو اصل مقصد تقویٰ ہے اس تقویٰ کو پانے کی توفیق دے۔ اس سلسلے میں ہماری مدد فرما، اور جو رکاوٹیں ہیں تقویٰ کے راستے میں، تقویٰ کے حصول میں، ان رکاوٹوں اور ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، تیری عبادت اور بندگی کے ساتھ توحید پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ فرما تو تیری عبادت اور بندگی پر، اسلام پر، توحید پر، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔